جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذاں، مجھے ہے حکم اذاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ضروری نہیں کہ جو آپ کو ظاہر نظر آ رہا ہے حقیقت میں بھی وہی ہو جو نظر آ رہا ہے۔ تو اب وہ لوگ سمجھتے نہیں تھے ان کی بات کو، تو وہ اپنا ایک ذاتی واقعہ بیان کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جب میری شادی ہوئی بانو قدسیہ سے، تو بانو قدسیہ لیکچرار تھی، تو میں ان کو صبح روز گاڑی ڈرائیو کر کے کالج جا کے چھوڑتا تھا۔ جب میں کالج پہنچتا تھا تو گاڑی سے اتر کے ان کا دروازہ کھول کے ان کو باہر نکالتا تھا۔ تو ان کی جو کولیگس تھیں اور جو اسٹوڈنٹس تھیں وہ یہ کہتی تھی کہ بانو آپا، یہ آپ کے میاں جو ہے اشفاق، یہ تو بہت اچھے، کاش سب کے میاں ایسے ہی ہوں کہ آپ کو اتنا وہ پروٹوکول دے رہے ہیں کہ وہ گاڑی سے باہر نکل کے آتے ہیں اور ڈرائیو کر کے لے کے آتے ہیں اور گاڑی کا دروازہ بھی کھولتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ میرا ظاہری روپ تھا جو لوگوں کو نظر آ رہا، حقیقت یہ تھی کہ وہ گاڑی کا دروازہ ہی خراب تھا، وہ اندر سے نہیں کھلتا تھا، وہ باہر سے کھلتا۔ لیکن یہ ایک تصور واقعی انہوں نے دیا۔ اب بات یہ ہے کہ جو میں سمجھا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ ہم نے ہر بار تو بار 76 سال سے یہی کہہ رہے ہیں علامہ اقبال نے خواب دیکھا، بھائی خواب تو ٹھیک ہے دیکھا، لیکن اس خواب کی تعبیر بھی کی اور تشریح بھی بیان کی، جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں بھی کچھ ان کی باتیں بتا رہے تھے، لیکن ہم نے غور ہی نہیں کیا۔ یعنی ہم نے علامہ اقبال کو انجوائے تو کیا ہے مگر انڈرسٹینڈ نہیں کیا۔ کرے دوسرا آپ کا معاشرہ کرے، شاہد اول شعور خیشتن خیشرا دیدن میں نور خیشتن، شاہد ثانی شعور خیشرا دیدن میں نور دیگری، شاہد ثالث شعور ذات حق، خیشرا دیدن میں نور ذات حق۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ آپ کو ذات حق کہ آرڈر کے مطابق اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے، ہر روز یہ دیکھیں کہ اللہ جو مجھ سے تقاضا کرتا ہے وہ پورا کر سکتا ہوں کہ نہیں، اگر نہیں کر سکتے تو ڈیڈ ہو، اور اگر کر سکتے ہو پیچھے نور مانی استوار حیو قائم جو خدا خدرا شمار، اگر کر سکتے ہو تو اللہ کی طرف تم بھی حیو قیوم اور تمہیں لوگ جہاں تک اگلے دن مجھے جی سر کیا کہیں گے؟ آج کا جو سیمینار تھا یہ فکر اقبال فورم، یہ ایک تنظیم ہے اور لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے اشتراک سے منعقد ہوا ہے۔ اس میں میں بہت مشکور ہوں جو مینجمنٹ ہے لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی، انہوں نے یہ اپروول دی تھی۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم اقبال کے پیغام کو عام کریں اور لوگ اس کو سمجھ سکیں اور اپنی زندگیوں کا رخ جو ہے نا اس طرف موڑ سکیں۔ اقبال کا جو ماخذ ہے ساری شاعری کا جتنی بھی ہے، جو اردو میں کی ہے یا فارسی میں کی ہے، اس کا ساری ماخذ قرآن و سنت ہے۔ وہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میری شاعری جو ہے اگر قرآن کی ترجمانی نہ کرتی ہو تو مجھے قیامت کے دن رسوا کر دیجیے گا، اور قیامت کے دن مجھے اپنی قدم بوسی نصیب نہ کرنا، اور اگر یہ میں نے کیا ہو کہ ہماری قرآن جو میری شاعری ہے اگر قرآن کی ترجمانی کر رہی ہے تو پھر میری سفارش کر دیجیے گا اللہ کے حضور، تاکہ میں مطلب ناقص سے کس بن جاؤں، اچھا بن جاؤں۔ تو اقبال نے قوم کو جگایا ہے اس وقت جب کہ قوم بالکل سوئی ہوئی تھی۔ اس وقت بھی حالات اس سے زیادہ ابتر تھے، مایوسی تھی نوجوانوں میں۔ اقبال نے اپنے پیغام سے ان کو جگایا اور یہ قوم جاگی اور نوجوانوں نے، ملت نے، ڈاکٹر اقبال ہی ان کو لے کے آئے۔ وہ چلے گئے تھے کچھ ناراض ہو کے کچھ حالات واقعات سے، کیونکہ ان کی جماعت اتنی متحرک نہیں تھی، لیکن جب اقبال نے اپنے پیغام کو انڈکٹ کیا تو ان کی جماعت میں حرکت آ گئی، اور اس حرکت کی وجہ سے قوم کا جمود ٹوٹ گیا، اور وہ اپنی علامہ اقبال کی تھی، اور وہ ڈاکٹر علامہ اقبال کی بہت قدر بھی کرتے تھے اور بات بصیرت والا انسان سمجھتے تھے کہ ان کی نظر مستقبل کو دیکھتی ہے، اور وہ واقعی اقبال جو مستقبل کو دیکھتے تھے۔ انہوں نے یہ بات اس وقت بھی کہی تھی کہ ہم یہ مسلمان جو ہیں اپنی چونکہ قرآن سے ہٹ گئے ہیں، قرآن سے دور ہو گئے ہیں، تبھی ہم زوال کا شکار ہوئے ہیں۔
اللہ تعالی ہم سب کے لیے بہتری کرے. اقبال کا پیغام اوورال یہ ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. اچھا میم, کیا کہیں گی آج کی نشست کے حوالے سے فکر اقبال؟ فکر اقبال ہم سب کو علامہ اقبال اور قائد اعظم کی محبت کو اجاگر کرنے کے لیے کوشش تو کرتے ہیں, لیکن آج کی جو نشست ہے اور جس طرح حال فل ہے یہ اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ ہماری اندر وہ امنگیں اور وہ جذبے موجود ہیں کہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کی سوچ اور فکر کو ہم کسی طرح اجاگر کر سکیں. اور یہاں کے جتنے بھی مقررین تھے انہوں نے بہت زبردست خراج تحسین پیش کیا اور ہمارے اندر اس فکر کو زندہ کرنے کی کوشش کی. اس میں سب سے زیادہ جو مجھے گفتگو پسند آئی قیوم نظامی صاحب کی. سب مقررین نے, جنرل صاحب نے بہت اچھا بولا, لیکن قیوم نظامی صاحب نے بڑی سادہ زبان میں اور بلکہ سمپل الفاظ میں ہمیں سمجھانے کی کوشش کی کہ علامہ اقبال کی سوچ کیا تھی. انہوں نے خودی کا جو تصور ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے خود کو جاننا ہے. خود کو جانیں گے تو ہم دوسرے کو بھی جانیں گے, رب کو بھی جانیں گے. اور پاکستان بنایا کس لیے تھا, اس کی وجوہات کیا ہیں. جو خطبہ الہ آباد تھا یا 1940 کا ہماری قرارداد پاکستان تھی, اس میں ان کے کیا مقاصد تھے جن کو ہم آج چھوڑ کر دوسری طرف جا رہے ہیں. وہاں پہ انہوں نے ذکر کیا کہ 2 مقاصد بیان کیے گئے 1940 میں. نہری نظام کو ہم رائج کریں گے, اسلام کو اور مذہب کو سیاست سے دور رکھیں گے, لیکن ہم نے ان دونوں چیزوں کو بیچ میں انوالو کر دیا. نہری نظام نہرو بنا گیا لیکن ہم نے نہیں بنایا. ہم نے ان چیزوں کو لیسٹ بادر کیا, ہم دوسرے لوگوں کے ہاتھوں میں کھیلتے رہے. آج اگر انہی ہمارے لیڈران کی سوچ کو ہی لے کر ہم چلتے تو آج ہم بہت زیادہ ترقی کر چکے ہوتے. لیکن یہ ہے کہ ایسے سیمینار ہونے چاہیے اور اس سے ہماری سوچ کو آگاہی بھی ملتی ہے. مزید وہ جو گرد جمگی ہوئی ہے ہمارے ذہنوں پہ اس سے بھی روشنی ملتی ہے اور کچھ نہ کچھ ہم معاشرے میں بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. تھینک یو ویری مچ. جی سر, کیا کہیں گے آج کے پروگرام کے حوالے سے؟ السلام علیکم جی, میں شیراز احمد خان, جنرل سیکرٹری لاہور پاکستان فلاح پارٹی. آج ہم فکر اقبال کے حوالے سے لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں آئے اور یہاں پہ خواجہ صاحب کی بہت ہی محبت اور شفقت کے ساتھ ہم نے پروگرام میں شرکت کی. علامہ اقبال کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں اور وہ ویسے ہی ہمارے ملک کے ایک نیشنل شاعر ہیں اور اثاثہ ہیں. تو فکر اقبال کے حوالے سے میں یہی بات کروں گا کہ اس ٹائم ہمارے ملک کو 75 سال ہو گئے ہیں اور ہماری نوجوان نسل جو ہے ہمارے جو ملک کے اثاثہ ہیں, جو ان کا سرمایہ ہے, ان کا فلسفہ ہے, شاعری ہے, جو اسکولوں کالجوں میں جو نصاب ہے وہ دن بہ دن کم ہوتا جا رہا ہے اور نوجوان نسل کو بہت اشد ضرورت ہے کہ ہمارے جو نیشنل ہیروز ہیں ان کو پڑھیں, ان کو سمجھیں. اور اس میں سب سے جو بڑی ذمہ داری آتی ہے وہ ریاست کی آتی ہے کہ ریاست کو اس میں بہت اہم رول ادا کرنے کی ضرورت ہے. تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم ہماری جو معاشرہ ہے وہ اقتصادی طور پہ اور انفرادی طور پہ جس بے بسی کا جو شکار ہے اس میں اس چیز کی بہت اشد ضرورت ہے کہ ہم اپنے ہیروز کو یاد رکھیں اور ان کے پیغامات کو اور ان کے علم سے ہم فائدہ اٹھائیں. بہت شکریہ. کیا کہیں گے آج کی نشست کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ فکر اقبال کے اوپر ایک بہت ہی عمدہ نشست تھی اور میں شروع سے اس بات کا داعی رہا ہوں کہ دیکھیں علامہ اقبال جیسے مفکر جن کی سوچ سے ہم نے آزادی حاصل کی اور ان کے کوئی بھی فلسفہ, چاہے وہ خودی کا فلسفہ ہے یا غیرت قومی کا ہے یا ایک مسلمان کی جو گریس ہے, ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, آج ہم سب کچھ بلا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور مزے کی بات ہے کہ علامہ اقبال کو ہم نے صرف کتابوں تک محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے اور جو اقبال کی مختلف قسم کی میں نے کہا سوچ اور جو فلسفیز تھی ان پہ آج تک اس قوم نے کبھی کہیں کام نہیں کیا. آج ہماری یوتھ جو ہے بے راہ روی کا شکار ہے اور آبجیکٹیوٹی آف لائف اور مقصدیت سے بہت کوسوں دور ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اقبال کو باقاعدہ ریوائیو کیا جائے اور ان کی زندگی کے اور ان کی فکر کے مختلف جو پہلو ہے ان کو روشن کیا جائے اور ان کو اجاگر کر کے ہماری قوم کے اندر اس کو پڑھایا جائے تاکہ ہماری نوجوان ان پہ عمل پیرا ہو کے آگے ترقی حاصل کر سکے. فکر اقبال کے حوالے سے آج کا یہ جو پروگرام ہے کافی
अच्छा था और इंफॉर्मेटिव था। मैं समझता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। जहाँ तक इस बात का कहता हूँ, पाकिस्तान बनाने के लिए अगर पाकिस्तान की जो तहरीक पाकिस्तान थी और उसमें तहरीक पाकिस्तान में जान डालने के लिए अल्लामा इकबाल की फ़िक्र की ज़रूरत थी, तो आज पाकिस्तान बचाने के लिए अल्लामा इकबाल की पहले से भी ज़्यादा ज़रूरत है। और ऐसे प्रोग्राम हमें जगह जगह हर शहर में और नई नस्ल को अल्लामा इकबाल की फ़िक्र से मुतारफ़ कराने के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। मैं समझता हूँ कि हमारी बचत का वाहद रास्ता है कि हम अल्लामा इकबाल की इस फ़िक्र को, इस इनकलाबी फ़िक्र को अपने ख़ास तौर पे आइंदा आने वाली नस्ल में इसको रोशनास करवाएं और बच्चों में ये फ़लसफ़ा खुदी और अल्लामा इकबाल की फ़िक्र इज्तिहाद ताकि मुल्लाइज़्म से छुटकारा हासिल हो। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह पाकिस्तान बनाने के लिए अल्लामा की फ़िक्र ने काम किया था, अब पाकिस्तान बचाने के लिए भी अल्लामा इकबाल की फ़िक्र जो है वो काम करे।